ہے جب سیلاب آتا ہے تو پانی دیکھتا ہے کون امیر ہے کون غریب ہے, کون ماڑا ہے کون تگڑا ہے. اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً, ڈرو اس عذاب سے کہ جب وہ آ جائے تو پھر ظالم کے ساتھ ساتھ نیک بھی مارا گیا, یہ بھی ختم ہو گیا. مجموع الزوائد کی ایک روایت ہے, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے صحابہ پرانے زمانے میں ایک بستی ایسی تھی کہ اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ جا اس بستی کو الٹ کے آ. تو فرشتہ حاضر خدمت ہوا, اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ اس بستی میں ایک نیک بندہ ہے, ایک تہجد گزار, ایک ذکر کرنے والا. دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا فرشتہ, یا الہ العالمین وہاں تو تیرا ایک نیک بندہ رہتا ہے, اور اس بستی کو برباد کر دوں, اسے بھی ساتھ الٹ دوں؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں اسے بھی الٹ دو. کیوں کہ جب میری نافرمانی معاشرے میں عام ہو گئی تو یہ تسبیح تو پھیرتا رہا, میرا ذکر تو کرتا رہا, لیکن کبھی غیرت کی وجہ سے اس نے میرے لیے کسی بندے سے غصہ ہی نہیں کیا, کسی سے ناراض ہی نہیں ہوا کہ یار تو بدکاری پھیلا رہا ہے, یہ تو برائی پھیلا رہا ہے. اور جس معاشرے میں بدکاری اور برائی عام ہو جاتی ہے پھر اس معاشرے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ نیک کون ہے اور بد کون ہے, بلکہ جب عذاب آتا ہے نیک بھی رگڑے جاتے ہیں اور بد بھی رگڑے جاتے ہیں. ایک حدیث پاک ہے, صحاح میں حدیث موجود ہے, حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا, یہ حضور علیہ السلام کی زوجہ مکرمہ ہے, مومنوں کی ماں. انہوں نے ایک دن حضور علیہ السلام کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا اور فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا تو حضور گھبرائے ہوئے تھے, حضور کا رنگ سرخ ہوا تھا, اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ حالت کیوں ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہلاکت ہے عربوں کے لیے, یہ جو بالکل قریب آ رہی ہے اس بات سے ہلاکت ہے. کیا چیز قریب آ رہی ہے؟ فرمایا قریب یہ آ رہا ہے کہ ان کے درمیان برائی ہوگی, ان کے درمیان بدکاری ہوگی, لیکن ان کے ماتھے پہ تو سلوٹ بھی نہیں آئے گی. پھر حضرت زینب بنت جحش نے کیا سوال کیا حضور سے, فرمایا انہلکنا یا رسول اللہ, حضور جب عذاب آ جائے گا, جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو پھر ہم لوگ بھی درمیان میں مارے جائیں گے؟ ہم جو نیک ہیں, ہم جو نیکی کرنے والے ہیں, ہم جو تہجد پڑھنے والے, نماز پنجگانہ پڑھنے والے, ذکر و اذکار کرنے والے, تو جب وہ عذاب آ جائے گا تو ہم بھی ملیا میٹ ہو جائیں گے؟ قال نعم, حضور نے فرمایا ہاں, جب تمہارے معاشرے میں بدکاری عام ہو جائے اور پھر عذاب آ جائے پھر یہ نہیں دیکھا جاتا نیک کون تھا بد کون تھا, اللہ پوری پوری بستی کو الٹا کے رکھ دیتا ہے. فرمایا مرو بالمعروف ونہوا عن المنکر, فرمایا تمہارا کام یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو. بلکہ حضور علیہ السلام ایک دن ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, حضور علیہ السلام نے تکیہ کیا ہوا ہے اور ٹیک لگا کے بیٹھے اور حضور ارشاد فرما رہے ہیں, فرمایا میرے صحابہ بنی اسرائیل کے علماء اس بات کی وجہ سے برباد ہو گئے کہ وہ لوگوں کو ایک دن برائی سے روکتے تھے اور دوسرے دن انہی کے ساتھ اس برائی میں شامل ہو جاتے. کیا خیال ہے ان مولویوں کے بارے میں جو رات کو چھپ چھپ کے ڈرامے اور فلمیں دیکھیں اور سویرے ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو نہیں ہے جائز نہیں ہے, تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ حضور کیا فرما رہے ہیں, بنی اسرائیل کے علماء, بنی اسرائیل کے مولوی, فرمایا یہ ایک دن برائی سے منع کرتے تھے اور دوسرے دن اسی برائی میں جا کے شامل ہو جاتے تھے. ہوا کیا پھر ان کے ساتھ؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بنی اسرائیل کے مولویوں پر لعنت فرمائی ہے. پھر حضور علیہ السلام نے ٹیک لگائی تھی, حضور نے ٹیک چھوڑ دی, فرمایا لا واللہ, اللہ کی قسم ہے ہرگز ایسا نہیں ہوگا, میری امت کے علماء تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے رہنا, برائی سے روکتے رہنا, اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو پھر تمہارے اوپر بھی اسی طرح لعنت کی جائے گی جس طرح بنی اسرائیل کے علماء پہ کی گئی.